حدیث پاک بڑی اہم ہے، ہم اس کو بات پھیلانی ہوتی ہے، ہم ایک سے سنا دوسرے کو، دوسرے نے تیسرے کو، تیسرے نے چوتھے کو، بات ایسے ہی جنگل میں آگ کی طرح پھیلتی ہے۔ سنیے یہ حدیث پاک بڑی غور طلب ہے، اس کو یاد رکھیے۔ فرمایا کفا بالمرء کذبا، کفا بالمرء کذبا، کہ آدمی کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ کفا بالمرء کذبا یا کذبا، کفا بالمرء کذبا، آدمی کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے ان یحدث بکل ما سمع، جو سنتا ہے آگے پہنچا دے، جو سنتا ہے آگے پہنچا دے، کوئی تحقیق نہیں ہو رہی، ادھر سنا ادھر آگے پہنچایا، ادھر سنا ادھر آگے پہنچایا۔ آدمی کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے، سنی جو سنا آگے پہنچا دیا، کوئی تحقیق نہیں ہو رہی۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مومن بخیل ہو سکتا ہے، بزدل ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ایکون مؤمن کذابا، بڑی حیرت کے ساتھ یہ بات ہوئی تھی کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اب آپ دیکھیے اس میں اسی میں ہم معاشرے کا حصہ ہیں، ہماری خواتین معاشرے کا حصہ ہیں۔ اب خواتین کی طرف سے کسی کے گھر میں جھگڑا پیدا ہو، اس نے وہاں سے بات سنی یا بنائی، بعض بناتی بھی ہے خواتین، جھوٹی بات بنا کر اس نے کسی گھر میں آگ لگانا چاہی اور اس بات پر اس گھر میں آگ لگ گئی، ایسا ہوتا ہے۔ رشتوں میں دراڑیں ایسی پڑتی ہیں، ارے وہاں تو رشتے جوڑنے کا حکم ہے، وہاں تو یہ حکم ہے اگر دو دوستوں میں، دو رشتے میاں بیوی میں یہاں تک کہ کوئی بات ہو جائے تو ان کے درمیان میں ایک دوسرے کی تعریف کرے کہ وہ تمہارے لیے اتنے اچھے کلمات کہہ رہا تھا، وہ تم سے تو محبتوں میں یاد کر رہا تھا، وہ تمہاری تعریف کر رہا تھا۔ جب یہ جملے اس کو جائیں گے، شوہر کی طرف سے بیوی کو پہنچیں گے یا بیوی کی طرف سے شوہر کو پہنچیں گے، یا آپس میں جو سگے رشتے ہیں اس کی طرف سے کہ بہن، تیری بہن جو ہے وہ بڑی بہن وہ تمہاری تعریف کر رہی تھی کہ یار میری بہن بڑی اچھی ہے، یہ تو ادھر تو اس طرح کی باتیں کرنی چاہیے کہ رشتے جڑے، رشتے ٹوٹے نہیں۔ لیکن وہاں اللہ معاف کرے کہ وہاں پہ جو ہے دیکھیں آپ کتنا برا حال، گھر کے جھگڑے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اس نے بات سنی، وہ تیرے بارے میں یہ کہہ رہی تھی، وہ تیرے بارے میں یہ کہہ رہی تھی، وہ تیرے بارے میں یہ کہہ رہی تھی، گھر تباہ ہو گیا، گھر جو ہے فساد کا جو ہے نا وہ ٹھکانہ اور مرکز بن گیا، اور وہاں جو ہے نا گھر میں آگ لگ گئی اور رشتوں میں دراڑ پڑ گئی اور گھر ٹوٹ گئے۔ یہ دیکھیں تو کتنے بڑے نقصان ہوتے ہیں۔ ایسے ہی دینی، دنیاوی، مالی، جانی، ہمیں اس بات پر تحقیق کرنی چاہیے، ہمیں اس بات کی معلومات کرنی چاہیے، جو خبر کوئی ہمیں آ کے دے رہا ہے اس بات کی معلومات ہو، صحیح تحقیق ہو، پھر ہم اس کو آگے پہنچائیں۔ دین کا معاملہ ہو، ہم دین کے معاملے میں یہی کریں کہ کوئی بھی حدیث پاک سنتے ہیں اس کی تحقیق کر لیں۔ اب تحقیق کرنا مشکل بھی نہیں ہے، ہم اگر سوشل میڈیا کا بھی یوز کریں تو اس پہ بھی ہمیں بہت سی غلط باتوں سے انسان بچ جاتا ہے۔ اگر تحقیق کرنا چاہتا ہے پھر علماء کرام سے رابطہ کریں تو وہاں پر جا کر وہ اس طریقے سے روابط کر کے، تحقیق کر کے جو صحیح بات ہے اس کو بالکل آگے پہنچائیں، بالکل آگے پہنچانی چاہیے، نیکی کی بات کو پھیلائیں، اچھی بات کو آگے پھیلائیں۔ لیکن اگر جھوٹی خبر ہے اور جھوٹی بات ہے اور ایک سامنے جو ہے ایک غیر معتبر شخص ہے اور اس کی باتیں جھوٹی ہوتی ہیں، اکثر جھوٹ بولتا ہے، تو اس کی بات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اگر ہم تحقیق نہ کریں، ہم پڑھیں نہیں، ہم سمجھیں نہیں، ہم اس کو ایسے ہی، ایک رمضان میں یہ حال ہوتا ہے کہ جو ایکٹرز ہیں وہ دین سکھا رہے ہوتے ہیں، اب وہ اپنی منمانی کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اپنے جو بھی سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے بس وہ دین کی تشریح کر رہے ہوتے ہیں اور تفسیر آیتوں کی کر رہے ہوتے ہیں اور احادیث کی شرح کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ بالکل منع ہے، اپنی رائے سے تفسیریں کرنا حرام ہے۔ تو ایسے لوگوں سے دین تھوڑی سیکھنا ہے، دین سیکھنا ہے معتبر علماء سے جن کی فیلڈ ہے۔ ہم دنیا میں بھی جس کا جو کام ہے اس سے کرواتے ہیں۔ آپ شادی بیاہ پر کھانا اچھے بندے سے پکواتے ہیں، آپ اپنا گھر اچھے بندے سے جو جس کی وہ فیلڈ ہے اس سے بنواتے ہیں۔ تو دین کے معاملے میں بھی ہمیں یہی رویہ رکھنا چاہیے، اچھے بندے سے ہمیں دین سیکھنا ہے، ہمیں عالم دین سے دین سیکھنا ہے۔ ایسے نہیں ہر کسی کی یوٹیوب پہ جو ہے نا تقریر لگائی، یہ اچھا چل رہا ہے اس کو نکالو، اس کی تقریر سنو، یہ اچھا چل رہا ہے، یہ فیمس چل رہا ہے۔ نہیں، کوئی بھی ہو اپنے علماء کو سنیں، ایسے آپ ان کو سنیں گے وہ آپ کا ایمان چھین لیں گے۔ وہ میں نے پڑھی ایک کہانی، ہل گیا، میں بالکل حیران رہ گیا
ایک شخص جو کافر ہے، ان کی ٹیم ہے، ٹیم بنی ہوئی ہے ان کی، اور ٹیم بنا کر اسلامی پیجز بنا کر وہ دین کی باتیں کرتے ہیں شروع میں، اس کے بعد آہستہ 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 کفریات کی باتیں کرتے ہیں اور اس طرح کے عقیدے ڈالتے ہیں۔ پہلے تو وہ نام بھی ایسے رکھتے ہیں، آؤ دین کی طرف یا آؤ اسلام کی طرف۔ انہوں نے ایک پیج بنایا سید زادی، کہ بھائی مسلمان سیدوں سے بڑی محبت کرتے ہیں، سید زادی کر کے پیج بنایا، اس پہ ایک نہیں کئی پیج بنائے اور وہاں پہ دین کی باتیں پوسٹ کی، پہلے مکے کی، مدینے کی، اس طرح کی باتیں پوسٹ کرتے رہے۔ آہستہ آہستہ کفر پوسٹ کرنے لگ گئے، آہستہ آہستہ ان کے پرسنل نمبر ان کے پاس آ گئے، لوگ ان سے مطمئن ہونے لگے، اور اس طرح کر کے ان کا ایمان جائے۔ سینکڑوں لوگ ہیں جو سوشل میڈیا پہ ایسے مسلمان بن کر پیج بنا کر بیٹھے ہوئے، پیچھے کام کفر کر رہا ہے، پیچھے وہاں لادینیت کام کر رہی ہے، اور وہاں پر تو ایسے ہر پیج کو لائک کر لینا، ہر پیج کے ہر گروپ میں جا کے اس میں جوائن ہو جانا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہم اپنے ایمان کو ایسے نہیں بچا پائیں گے، تو ہمیں معتبر لوگوں کے پیج کو لائک کرنا پڑے گا، یا استعمال بھی کرنا ہے تو ہمیں معتبر علماء کو سننا پڑے گا، ورنہ ایسے ہر ایرے غیرے کو ہم سنتے رہے تو دین کا ایک حلیہ بگڑ جائے گا، تو یہ اس کی تحقیق بھی ہم نہیں کر سکیں گے۔ تو ہمیں چاہیے ہم اپنے علماء کرام کو، جو ہمارے مستند علماء کرام ہیں، ان کے پیجز، ان کے جو چینلز ہیں، ان کی جو باتیں ہیں، اس کو ہم آگے فروغ دیں، انہی کو سنیں اور اسی کو آگے فروغ دیں۔ ورنہ یہ جو لادینیت اور باطل اور کفر جو پیجز بنا کے بیٹھا ہوا ہے، یہ تو انہوں نے بنایا اپنے مقصد کے لیے، جب جائز بات آتی ہے تو آپ پہ بین لگ جاتا ہے، آپ حق بات نہیں کر سکتے۔ ان کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، ان کے لیے کھلی چھوٹ ہے، اور ان کے لیے جو ہے ان کے جو ذرائع سارے وہ عام ہیں، بے حیائی فحاشی پہ کوئی بین نہیں لگتا۔ ادھر جو ہے بین لگتا ہے تو دین کی بات کریں گے، ناموس رسالت کی بات کریں گے، ختم نبوت کی بات کریں گے، بین لگ جائے گا۔ علماء حق کو شیئر کریں گے، ان کا نام لکھیں گے، وہ بین لگ جائے گا۔ تو یہ کیوں بین اسی لیے لگ رہا ہے کہ اگر حق بات بھی پہنچ گئی، ہم تو باطل پہنچانا چاہتے ہیں، اور حق بات بھی آ گئی تو حق بات میں تو ویسی پاور زیادہ ہے، تو ویسے ہی وہ باطل کو کچل کے رکھ دے گا۔ تو پھر وہ یہ تو سوشل میڈیا کو بھی یوز کرنا، نوجوانوں کو اس طرف سمجھنا ہوگا کہ یہ صرف فیس بک چلا لینا، یوٹیوب چلا لینا، سوشل میڈیا کا استعمال کر لینا، صرف یہی آپ کی کامیابی نہیں ہے۔ آپ اس سے جو لادینیت ہے اور جو کفر ہے اور جو گمراہی ہے، اس سے بچنا آپ کی کامیابی ہے۔ تو وہ ایسے ہی بچیں گے جب کوئی بات ہو اس کی تحقیق کریں۔ یہاں تک کہ میرا دوست ہے، اس نے جب دیکھا تو طلبہ، میں علماء نہیں کہوں گا، طلبہ جو 7ویں 8ویں سال میں پڑھتے ہوں، انہوں نے پوسٹیں کر دی ایسے ہی، وہ پوسٹ آئی اور شیئر کر دی۔ دوست نے کہا بھائی آپ کا تو مقام بڑا ہے، آپ تو اپنی حیثیت کو جانو، اگر آپ ہی ایسی سنی سنائی باتوں کو شیئر کرنے لگ جائیں گے تو عوام کا کیا ہوگا؟ ذمہ داری جو جتنا اہم ہے، اس کی ذمہ داری اتنی اہم ہے، تو ہمیں سنی سنائی بات کو آگے نہیں پہنچانا چاہیے۔ یہ حدیث آپ کے سامنے رکھی، آج کا موضوع بڑا اہم تھا، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔